السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیٹے کی پیدائش پر سب نے کہا کہ یہ باپ پر بالکل نہیں گیا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ شک کے سانپ نے مجھے ڈس لیا کیونکہ میرے خاندان میں کسی کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ میں نے بیوی کو بتائے بغیر DNA ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ آنے تک میں نے بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ جس دن لفافہ آیا میں نے اسے بیوی کے منہ پر مارنے کے لیے کھولا۔ رپورٹ میں لکھا تھا بچہ میرا ہی ہے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن تبھی لفافے سے ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر گری جو لیبارٹری والوں نے ثبوت کے طور پر منسلک کی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے۔ دسمبر کی وہ یکبستہ رات میری زندگی کی طویل ترین راتوں میں سے ایک تھی، جب آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور اسپتال کی کھڑکیوں سے ٹکرانے والی ہوا کی سائیں سائیں کسی نامعلوم خوف کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں لیبر روم کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سنسان راہداری میں گونج رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ وہ دن تھا جس کا مجھے اور میری بیوی سائرہ کو پچھلے 5 سالوں سے شدت سے انتظار تھا۔ ہماری شادی محبت کی شادی تھی، جس میں خاندان کی رضامندی بڑی مشکل سے شامل ہوئی تھی، مگر اولاد کی نعمت سے محرومی نے ہماری خوشیوں کو گہن لگا رکھا تھا۔ ہر گزرتا دن ایک نئی امید اور پھر ایک نئی مایوسی لے کر آتا تھا۔ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کر ہم تھک چکے تھے۔ دعائیں مانگ مانگ کر سائرہ کی ہتھیلیاں بھیگ جاتی تھیں اور میری آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر پتھرا گئی تھیں، مگر آج ڈاکٹرز نے امید کی ایک نئی شمع روشن کر دی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور بند دروازے کے پیچھے زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ میں باہر بینچ پر بیٹھا کبھی اٹھتا اور کبھی بیٹھ جاتا۔ میرے لبوں پر دعائیں تھیں اور دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میرے والدین اور سائرہ کے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ خیر خیریت سے ہمیں وارث عطا کر دے اور ہمارے آنگن میں بھی خوشیوں کا پھول کھل جائے۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشخبری کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سفید تولیے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا، جسے دیکھتے ہی میری سانسیں تھم گئیں۔ نرس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو احمد صاحب، آپ کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سائرہ کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو مڈائے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بچہ تھا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور جلد گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی ساری دولت پا لی ہے۔ سب لوگ بچے کو دیکھنے کے لیے میرے گرد جمع ہو گئے۔ مبارک بادوں کا شور تھا، دعاؤں کی گونج تھی، مٹھائیوں کا ذکر ہو رہا تھا، مگر تبھی بچے نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور دھماکہ خیز لمحہ بن گیا، جس نے آنے والے وقت کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ بچے کی آنکھیں کالی یا بھوری نہیں تھیں جیسا کہ میرے پورے خاندان میں سب کی تھیں، بلکہ اس کی آنکھیں گہرے نیلے سمندر کی طرح روشن اور شفاف نیلی تھیں، اتنی نیلی کہ دیکھنے والا ان میں ڈوب جائے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ان نیلی آنکھوں پر مرکوز ہو گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری والدہ نے حیرت سے کہا، ارے اس کی آنکھیں تو بالکل انگریزوں جیسی ہیں، یہ کس پر گیا ہے؟ میں نے بھی حیرت اور عدم یقین سے بچے کو دیکھا اور اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے۔ میرے خاندان میں دور دور تک کسی کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ میرے پردادا سے لے کر میرے والدین تک سب کی آنکھیں کالی یا گہری بھوری تھیں۔ سائرہ کا خاندان بھی خالص مشرقی تھا، گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا۔ تو پھر یہ نیلی آنکھیں کہاں سے آئیں؟ اس وقت تو خوشی کے مارے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ شاید یہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہے یا پھر وقت کے ساتھ آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ اکثر نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم خوشی خوشی بچے کو گھر لے آئے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جشن کا سماں تھا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، پورے محلے میں دیگیں بانٹی گئی، رشتے داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ نیلی آنکھیں میرے لیے ایک خوبصورت خواب کے بجائے ایک ڈراؤنا سوالیہ نشان بنتی گئیں۔ جو بھی بچے کو دیکھنے آتا اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا، ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، مگر بھائی احمد اس کی آنکھیں تو تم دونوں میں سے کسی پر بھی نہیں گئیں، یہ نیلی آنکھیں کس سے لے لیں؟ شروع میں تو میں ہنس کر ٹال دیتا کہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے نواز دے،
مگر آہستہ آہستہ یہ جملے میرے سینے میں نشتر کی طرح چبھنے لگے، خاص طور پر جب میری ایک دور کی خالہ، جو اپنی زبان کی تیزی کے لیے مشہور تھی، انہوں نے ایک دن سب کے سامنے طنزیہ انداز میں کہا، بھائی احمر، تمہارے پورے خاندان میں تو کسی کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں، نہ سائرہ کے خاندان میں سنا ہے، کہیں اسپتال میں بچہ تو نہیں بدل گیا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ یہ جملہ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترا اور میرے دل و دماغ میں شک کا ایک ایسا بیج بو گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور اور زہریلا درخت بننے لگا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بچے کو دیکھتا، وہ معصومیت سے سو رہا ہوتا، مگر اس کی نیلی آنکھیں بند ہونے کے باوجود مجھے اپنے وجود پر ایک بوجھ محسوس ہوتی۔ میں پاگلوں کی طرح آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر گھنٹوں اپنی آنکھوں کو دیکھتا جو گہری کالی تھی، پھر سائرہ کی تصویر دیکھتا، اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، پھر یہ نیلا رنگ کہاں سے آیا؟ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جینیات کے مضامین پڑھتا رہتا۔ سائنس کہتی ہے کہ جینز والدین سے منتقل ہوتے ہیں۔ اگر ہم دونوں میں یہ نیلی آنکھیں والا جین نہیں ہے تو بچے میں کہاں سے آیا؟ شیطان نے میرے دماغ میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں اپنی پاک دامن بیوی سائرہ کے بارے میں وہ باتیں سوچنے لگا جن کا تصور بھی گناہ تھا۔ سائرہ میری محبت تھی، میری عزت تھی، ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر شک ایک ایسا سانپ ہے جو محبت کے مضبوط ترین کلے کو بھی مسمار کر سکتا ہے۔ میرا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ میں جو سائرہ کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا، اب اس سے بات کرنے سے کترانے لگا۔ وہ بیچاری زچگی کی تکلیف اور بچے کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے شوہر کے دماغ میں کیا طوفان پل رہا ہے۔ جب وہ مسکرا کر مجھے بچے کے بارے میں کچھ بتاتی تو میں ہوں ہاں کر کے ٹال دیتا یا کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اس نے کئی بار پوچھا، احمر کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا آفس کا کوئی مسئلہ ہے؟ مگر میں اسے کیا بتاتا کہ مسئلہ آفس کا نہیں بلکہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے اس بچے کا ہے، جس کی آنکھیں مجھے میری ہی اولاد ہونے پر شک میں مبتلا کر رہی ہیں اور مجھے ہر پل یہ احساس دلاتی تھیں کہ شاید میرے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا دھوکا ہوا ہے۔ محلے کی عورتیں جب گھر آتی تو وہ بھی دبی دبی آواز میں باتیں کرتی۔ مجھے لگتا وہ سب میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ مجھے ہر شخص کی نظر میں طنز دکھائی دینے لگا۔ میرے دوست جب بچے کو دیکھتے تو کہتے، یار یہ تو بالکل ولایتی بابو لگتا ہے۔ یہ مذاق پہلے مجھے خوش کرتا تھا اور اب مجھے اندر سے کاٹتا تھا۔ ایک رات جب بچہ رو رہا تھا، سائرہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے چلا کر کہا، اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے اس کی آواز سے چڑ ہو رہی ہے۔ سائرہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا، احمر یہ آپ کا بیٹا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بچوں کے لیے ترستے تھے، اب جب اللہ نے دے دیا ہے تو آپ کا رویہ کیوں بدل گیا؟ میں نے تلخی سے جواب دیا، میرا بیٹا ہوتا تو مجھ جیسا ہوتا، یہ پتہ نہیں کون ہے، اس کی آنکھیں دیکھی کیسے گھورتی ہیں مجھے۔ یہ جملہ میرے منہ سے نکل تو گیا مگر اس نے سائرہ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی احمر ہے جو اس سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے بچے کو لے کر باہر نکل گئی۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو دکھائی تو نہیں دیتی تھی مگر لوہے سے زیادہ سخت تھی۔ میں نے گھر میں دیر سے آنا شروع کر دیا، دفتر کے کاموں میں خود کو غرق کر لیا تاکہ گھر جا کر ان نیلی آنکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو مجھے ہر وقت اجنبیت کا احساس دلاتی تھیں۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گیا تھا۔ سائرہ نے بھی اب پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں میل آ گیا ہے مگر وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید اس کی غیرت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دے۔ وہ نمازوں میں رو رو کر دعائیں مانگتی، میں اسے جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھتا تو میرا دل لمحے بھر کے لیے پسیجتا، مگر پھر وہ نیلی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی اور میرا دل دوبارہ پتھر کا ہو جاتا۔ میرے والدین بھی میرے رویے سے پریشان تھے۔ امی نے کئی بار سمجھایا، احمر بیٹا تم کیوں بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، بچہ صحت مند ہے، خوبصورت ہے۔ مگر میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ یہ خوبصورتی ہی تو میرا عذاب بن گئی ہے۔ میرے اندر کا مرد مجھ سے سوال کرتا تھا، کیا تم اتنے بے وقوف ہو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے دھوکے کو نہیں دیکھ رہے؟
مجھے لگنے لگا تھا کہ سائرہ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ یہ سوچ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا تو میرا دھیان گھر کی طرف ہوتا۔ مجھے ہر وقت غصہ آنے لگا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازموں پر برس پڑتا۔ میری کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ میرے باس نے مجھے وارننگ دی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں صرف اس اذیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید ہمارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، مگر اس شک کے جہنم میں جلنے سے بہتر تھا کہ ایک بار فیصلہ ہو جائے۔ میں نے DNA ٹیسٹ کروانے کا ارادہ کیا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ میں اپنی بیوی کے کردار پر سیدھا حملہ کر رہا ہوں، مگر شک نے میرے ضمیر کو سلا دیا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر لیبارٹریز کے بارے میں سرچ کیا اور ایک دور دراز علاقے کی لیبارٹری کا انتخاب کیا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک صبح جب سائرہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بچہ پالنے میں سو رہا تھا، میں چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا دیواریں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے بچے کے سر سے احتیاط کے ساتھ چند بال توڑے، اس کے منہ میں روئی کا پھاہ ڈال کر تھوک کا نمونہ لیا۔ بچہ ہلکا سا کسمسایا۔ میں ڈر گیا، مگر وہ دوبارہ سو گیا۔ میں نے جلدی سے نمونے ایک لفافے میں ڈالے اور اپنی جیب میں چھپا لیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی چوری کی ہے یا کوئی قتل کیا ہے۔ میرے ہاتھ پسینے سے تر تھے۔ میں ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا، سیدھا اس لیبارٹری پہنچا۔ وہاں میں نے فرضی نام سے انٹری کروائی اور ارجنٹ رپورٹ کی بھاری فیس ادا کی۔ لیبارٹری کے عملے نے بتایا کہ رپورٹ آنے میں 1 ہفتہ لگے گا، اور وہ 1 ہفتہ میری زندگی کا طویل ترین اور کٹھن ترین ہفتہ تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ دن رات کا چین ختم ہو گیا تھا۔ میں گھر جاتا تو سائرہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی اور بچے کو سینے سے لگائے رکھتی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا شکوہ تھا جو میرے دل کو چیر دیتا، مگر میری انا اور میرا شک مجھے معافی مانگنے یا بات کرنے سے روک رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر رپورٹ میرے حق میں نہ آئی، یعنی بچہ میرا نہ نکلا، تو میں سائرہ کو طلاق دے دوں گا اور اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ذہن میں عدالتوں اور وکیلوں کے چکر بھی لگا لیے۔ میں نے سائرہ کو بتائے بغیر اپنی جائیداد کے کاغذات بھی چیک کرنا شروع کر دیے تاکہ اسے گھر سے بے دخل کر سکوں۔ میں ایک جنونی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے اور اس فراڈ کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ سائرہ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھ سے دور کیوں ہو گئے ہو۔ شاید وہ میرے ظرف کو آزما رہی تھی، یا شاید وہ بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے موبائل پر لیبارٹری کا میسج آیا کہ آپ کی رپورٹ تیار ہے۔ میں آفس میں تھا۔ یہ میسج پڑھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ میں نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور آفس سے نکل گیا۔ راستے میں ٹریفک کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہارن کا شور مجھے مزید مشتعل کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر لیبارٹری پہنچ جاؤں۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیا ہوگا اگر بچہ میرا نہ نکلا؟ کیا میں سائرہ کو مار دوں گا یا خودکشی کر لوں گا؟ اور اگر بچہ میرا نکلا تو؟ یہ سوال بھی تھا، مگر شک اتنا حاوی تھا کہ مجھے اس کا امکان بہت کم لگ رہا تھا۔ لیبارٹری پہنچ کر میں نے کاؤنٹر پر پرچی دی اور وہ بھاری خاکی لفافہ وصول کیا۔ لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور اس کے اندر میری زندگی، میری عزت اور میرے مستقبل کا فیصلہ بند تھا۔ میں نے وہیں لفافہ کھولنے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر پھر میں رک گیا۔ میں چاہتا تھا یہ رپورٹ سائرہ کے سامنے کھولوں اور اسے اس کے گناہ کا ثبوت دے کر اس کے منہ پر ماروں اور اسے بتاؤں کہ تم میری نظروں میں گر چکی ہو۔ میں نے لفافہ گاڑی کی سیٹ پر رکھا، گھر کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر کا راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر سگنل پر رکنا مجھے موت لگ رہا تھا۔ آخر کار میں گھر پہنچا۔ شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ گھر میں حسب معمول سناٹا تھا۔ میں گاڑی سے نکلا، لفافہ ہاتھ میں لیے دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں سیدھا لاؤنج میں گیا، سائرہ کو زور سے آواز دی، سائرہ، سائرہ۔ میری آواز میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کچن سے نکلی،
اس کے ہاتھوں میں آٹے کی خشکی لگی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کوئی تاثر نہیں دیا، نہ خوشی کا نہ غم کا، بس خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے غصے سے لفافہ میز پر پٹخا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج فیصلہ ہو جائے گا سائرہ، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں بے وقوف ہوں جو چپ چاپ ایک ایسے بچے کو پالتا رہوں گا جو میرا ہے ہی نہیں، جس کا خون مجھ سے نہیں ملتا، جس کی آنکھیں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ غیر ہے۔ آج میں تمہارا یہ کچا چٹھا کھولنے کے لیے یہ ثبوت لے آیا ہوں۔ سائرہ نے ایک نظر اس لفافے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا، ایک ایسا یقین جو صرف سچائی کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، احمر، مجھے کسی کاغذ کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں اور یہ بچہ کس کا ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے آپ کے سوا کبھی کسی کا تصور بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو اپنی محبت اور میری حیا پر بھروسہ نہیں تھا تو اس رپورٹ پر کیا بھروسہ کریں گے؟ لیکن اگر آپ کی تسلی سی میں ہے تو کھول لیں اسے اور پڑھ لیں جو لکھا ہے۔ سائرہ کا یہ اعتماد دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر شک کا ناگ مجھے ڈس رہا تھا۔ میں نے سوچا، یہ اس کی اداکاری ہے، یہ مجھے جذباتی کر کے پھنسانا چاہتی ہے۔ میں نے جھپٹ کا لفافہ اٹھایا اور اس کی سیل توڑ دی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں نے کاغذ باہر نکالا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ سائنسی اصطلاحات اور اعداد و شمار میری نظروں کے سامنے رقص کر رہے تھے، مگر میری نظریں صرف نتیجے والے خانے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر کار میری نظر اس لائن پر پڑی جہاں لکھا تھا نتیجہ مثبت، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ بچے کا ڈی این اے 99.99% میچ کرتا ہے۔ یعنی وہ بچہ میرا ہی خون ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی وارث ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ چھت مجھ پر گر گئی ہے، زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ وہ غصہ، وہ نفرت، وہ انتقام کی آگ جو میں سینے میں لیے پھر رہا تھا، سب ایک لمحے میں ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کی جگہ شرمندگی اور ندامت کے ایک ایسے سیلاب نے لے لی جس میں میں ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے لگا میں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے اپنی وفادار اور پاک دامن بیوی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا۔ میں نے اپنے معصوم بچے کو دھتکارا جسے اللہ نے میری دعاؤں کے جواب میں بھیجا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ میں کس منہ سے سائرہ کی طرف دیکھوں گا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، میرا شک بے بنیاد تھا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، مجھے اپنی کمینی سوچ پر گھن آنے لگی تھی۔ میرا سر شرم سے جھک گیا اور ہاتھ بے جان ہو گئے۔ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ میں وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ سائرہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، فتح کے نہیں بلکہ دکھ کے آنسو، کہ اس کے شوہر نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا پڑا۔ میں ہمت مجتمع کر کے اس سے معافی مانگنے ہی والا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے قدموں میں گر جاؤں اور کہوں کہ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا، شیطان نے مجھے ورگلا دیا تھا۔ لیکن تبھی میری نظر اس خالی لفافے پر پڑی جو میز پر ہوندا پڑا تھا۔ رپورٹ نکالتے وقت میں نے دھیان نہیں دیا تھا، ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی جو شاید لیبارٹری والوں نے ثبوت یا ریکارڈ کی وضاحت کے طور پر منسلک کی تھی۔ میں نے بے خیالی میں وہ تصویر اٹھا لی۔ میری نظر اس تصویر پر جمی تو میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تصویر کسی عام آدمی کی نہیں تھی اور نہ ہی میرے والد کی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جس کے خد و خال مجھ سے ملتے تھے، مگر اس کی آنکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت روشن اور الگ ہیں، بالکل ویسی جیسے میرے بیٹے کی ہیں۔ اس کی ناک کا خم، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ، پیشانی کی لکیریں، سب کچھ مجھ سے اس قدر مشابہ تھا کہ اگر بالوں کا سٹائل اور لباس پرانا نہ ہوتا تو کوئی بھی اسے میری تصویر سمجھتا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی تو دیکھا اس کے پیچھے لیبارٹری کا ایک کمپیوٹرائزڈ اسٹیکر لگا ہوا تھا جس پر ایک نام ایڈورڈ ولیم درج تھا اور نیچے ایک نوٹ لکھا تھا کہ جینیاتی شجرہ نسب کی جانچ کے دوران آپ کا ڈی این اے ڈیٹا بیس میں موجود اس پروفائل سے 99% مطابقت رکھتا ہے۔
جو آپ کے حیاتیاتی والد ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہ جملہ میرے دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ حیاتیاتی والد؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میرے والد تو امجد صاحب تھے، جو شہر کے معزز ریٹائرڈ افسر تھے اور جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا۔ یہ ایڈورڈ کون تھا؟ اور اس تصویر کا میرے ڈی این اے رپورٹ کے لفافے میں کیا کام تھا؟ میرا سر چکرانے لگا اور کمرے کی دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے پہلے تک میں اپنی بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا، اور اب قدرت نے میرے اپنے وجود پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کو کوئی وضاحت دیے بغیر وہ تصویر اپنی مٹھی میں لی اور دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ سائرہ نے پیچھے سے آواز دی، احمد رکو، کہاں جا رہے ہو؟ مگر میں رک نہیں سکتا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اسے اندھا دھند سڑک پر دوڑا دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھیں، مگر میرے دماغ میں گاڑیوں کا شور نہیں بلکہ میرے اپنے ماضی کی دھندلی یادوں کا شور تھا۔ میں سیدھا اپنے والدین کے گھر کی طرف جا رہا تھا جو شہر کے دوسرے کونے میں واقع تھا۔ راستے بھر میں خود سے جنگ لڑتا رہا کہ یہ لیبارٹری والے پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے یقیناً کوئی غلطی کی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ مجھے بچپن کی ہر بات یاد تھی، امی کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا، ابو کا مجھے کندھوں پر بٹھا کر گھمانا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہشیں پوری کرنا۔ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ محبت دکھاوا تھی؟ مگر پھر وہ نیلی آنکھیں میرے تخیل میں چمکنے لگیں، میرے بیٹے کی نیلی آنکھیں جنہیں دیکھ کر پورا خاندان حیران تھا، اور وہ تصویر والے شخص کی آنکھیں جن میں وہی چمک تھی۔ سائنس کہتی ہے کہ جینز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ڈی این اے کی رپورٹ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ بچہ میرا ہے، یعنی میری بیوی پاک دامن ہے، لیکن اس نے یہ بھی اشارہ دے دیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں خود کو سمجھتا ہوں۔ میرے بیٹے کی آنکھوں کا نیلا رنگ مجھ سے آیا تھا، اور مجھ میں یہ رنگ اس تصویر والے اجنبی ایڈورڈ سے آیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے تھے یا اپنی شناخت کھو جانے کے خوف کے؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے گاڑی والدین کے گھر کے باہر روکی اور گیٹ پر زور زور سے مکے برسائے۔ چوکیدار نے گھبرا کر گیٹ کھولا تو میں اسے دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا لاؤنج میں گیا، زور سے ابو کو آواز دی۔ میری آواز میں ایسی وحشت تھی کہ بوڑھے والدین ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ امی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، احمد بیٹا، خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے، کیا ہوا ہے؟ سائرہ اور بچہ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے سانس درست کی، وہ مڑی توڑی تصویر میز پر رکھ دی اور ساتھ ہی وہ ڈی این اے رپورٹ بھی پھینک دی جس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ میں نے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، بابا یہ ایڈورڈ کون ہے؟ اور یہ لیبارٹری والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈی این اے اس سے ملتا ہے؟ یہ تصویر میرے لفافے میں کیوں تھی؟ مجھے سچ بتائیں، میں کون ہوں؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے ان سوالوں نے کمرے میں ایک ایسی خاموشی طاری کر دی جو قبرستان کی خاموشی سے زیادہ بوجھل تھی۔ میرے والد امجد صاحب کا رنگ پھک ہو گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ امی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ان کا یہ رد عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ میرا شک صحیح تھا اور کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے برسوں چھپایا جا رہا تھا۔ والد صاحب نے لڑکھڑاتے قدموں سے صوفے کا سہارا لیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پانی چھلک کر ان کے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے بے صبری سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے لگا اگر انہوں نے ابھی سچ نہ بتایا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ آخر کار والد صاحب نے گہری آہ بھری اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ اور خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے کھو نہ دیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، احمد بیٹا، آج قدرت نے وہ راز فاش کر ہی دیا جسے ہم نے 35 سال تک اپنے سینے میں دفن رکھا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کبھی بھی یہ احساس ہو کہ تم ہمارے خون نہیں ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں خون سے نہیں بلکہ اپنی روح سے پالا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا کہ میں یتیم ہو گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ پڑوں۔ والد صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تصویر جس شخص کی ہے اس کا نام ایڈورڈ ولیم تھا۔ وہ ایک برطانوی انجینئر تھا اور ایک نہایت شریف اور نفیس انسان تھا۔
35 سال پہلے جب میں منگلا ڈیم کی توسیع منصوبے پر بطور سپروائزر کام کر رہا تھا تو ایڈورڈ وہاں سینئر کنسلٹنٹ تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں پاکستان سے اور یہاں کے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے مگر اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا اور وہ بیٹا تم تھے۔ تمہاری پیدائش وہیں پروجیکٹ سائٹ کے قریب اسپتال میں ہوئی تھی۔ میں اور تمہاری امی بھی وہیں کوارٹر میں رہتے تھے۔ ہماری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم اکثر تمہیں کھلانے ان کے گھر جاتے تھے۔ تم بچپن میں بہت خوبصورت تھے، تمہارے والدین تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ مگر پھر ایک رات قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس علاقے میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے کئی گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ایڈورڈ کا گھر بھی اس زلزلے کی زد میں آ گیا۔ جب ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی تو ایڈورڈ اور اس کی بیوی دونوں چھت گرنے سے جاں بحق ہو چکے تھے۔ مگر قدرت کا معجزہ دیکھو کہ تم ایک مضبوط میز کے نیچے محفوظ تھے اور رو رہے تھے۔ تمہیں خراش تک نہیں آئی تھی۔ میں نے جب تمہیں ملبے سے نکالا اور اپنے سینے سے لگایا تو مجھے لگا کہ اللہ نے میری گود بھر دی۔ تمہارا دنیا میں کوئی وارث نہیں بچا تھا۔ برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا مگر ان کے دور کے رشتہ داروں نے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ تب میں نے اور بلقیس نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں قانونی طور پر گود لے لیں گے۔ ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، قانونی کاغذات بنوائے اور تمہیں اپنا نام دیا۔ ہم تمہیں لے کر اس شہر سے بہت دور یہاں آ گئے تاکہ تمہیں کوئی گورا یا اجنبی کہہ کر نہ پکارے۔ ہم بھول گئے کہ خون اور جینز اپنا اثر کبھی نہیں چھوڑتے، اور آج 3 دہائیوں بعد وہ جین تمہارے بیٹے یعنی ہمارے پوتے کی صورت میں دوبارہ جاگ اٹھا۔ تمہارے بیٹے کی آنکھیں تمہاری بیوی کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے حقیقی باپ ایڈورڈ کی وجہ سے نیلی ہیں۔ یہ قدرت کا انتقام نہیں بلکہ قدرت کی پہچان ہے جو تمہیں تمہاری اصل نسل سے جوڑ رہی ہے۔ والد صاحب کی داستان ختم ہوئی تو کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں بت بنا کھڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح مناظر گھوم رہے تھے۔ میں نے کس قدر تکبر کیا تھا، میں نے اپنے حسب و نسب پر کتنا غرور کیا تھا، میں نے اپنی معصوم بیوی پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں مجھ سے نہیں ملتی تھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ سے نہیں ملتا تھا۔ میں تو ایک گود لیا ہوا بچہ تھا جس کی رگوں میں ایک غیر ملکی کا خون دوڑ رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے یعنی امجد اور بلقیس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ انہوں نے مجھے یتیمی اور بے نامی کی ذلت سے بچا کر ایک معزز نام دیا، اپنی محبت دی، اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لٹا دی، اور بدلے میں نے کیا کیا؟ میں نے نسب کے جھوٹے غرور میں آ کر اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی۔ میں نے اس عورت کا دل دکھایا جو میرے بچے کی ماں تھی اور جس نے میری خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے اپنی ذات پر گھن آنے لگی، مجھے اپنا وجود بہت چھوٹا اور حقیر لگنے لگا۔ میں اپنے والد کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے ان کے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بدبخت ہوں۔ میں نے آپ کی تربیت پر سوال اٹھایا، میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کا بیٹا کہلاؤں۔ آپ لوگ فرشتے ہیں اور میں ایک شیطان جس نے شک کی آگ میں سب کچھ جلا دیا۔ والد صاحب نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور میرا ماتھا چوما۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، تم ہمارے ہی بیٹے ہو۔ خون کا رشتہ سب کچھ نہیں ہوتا، دل کا رشتہ خون سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں جانا نہیں تو کیا ہوا، پالا تو ہم نے ہی ہے۔ تمہارے اندر ہماری تربیت بولتی ہے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی جو گزر گئی۔ جاؤ اور اپنی بیوی سے معافی مانگو، اسے مناؤ، وہ بہت صابر لڑکی ہے۔ اس نے تمہارے شک کو برداشت کیا مگر اف تک نہیں کی۔ اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ اس کا بیٹا کسی غیر کا نہیں بلکہ اس کے دادا کی نشانی ہے۔ میں نے والد اور والدہ کے ہاتھ چومے وہاں سے اٹھا۔ اب میرے کندھوں سے منو بوجھ اتر چکا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی میرے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھیگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب میری گاڑی کی رفتار دھیمی تھی کیونکہ مجھے منزل مل چکی تھی۔ میں گھر پہنچا تو سائرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو میری حالت دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے کچھ کہے بغیر دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور زور سے رونے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، سائرہ مجھے معاف کر دو، میں کمینہ انسان ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا،
میں نے تم پر شک کیا، میں نے اپنے پھول جیسے بچے کو تکلیف دی، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مگر مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ سائرہ نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے پوچھا، احمر ہوا کیا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے اسے بٹھایا اور ساری حقیقت بتائی کہ وہ نیلی آنکھیں دراصل میری ہی ہیں، وہ بچہ میرا ہی ہے، اور میں امجد صاحب کا بیٹا نہیں بلکہ ایڈورڈ کا بیٹا ہوں، میں ایک گود لیا ہوا بیٹا ہوں۔ سائرہ یہ سن کر حیران رہ گئی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ایک سکون اور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی چادر کے پلو سے میرے آنسو پونچھے اور کہا، احمر شکر کریں، یہ راز کھل گیا، ورنہ یہ شخص ساری زندگی ہمیں دیمک کی طرح کھاتا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کی اصل شناخت آپ کو لوٹا دی، اور آپ کے والدین تو اب میری نظر میں اور بھی عظیم ہو گئے، جنہوں نے ایک غیر کے بچے کو اتنا پیار دیا کہ اسے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ سائرہ کی ان باتوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ میں نے لپک کر اپنے بیٹے کو جھولے سے اٹھایا، وہ جاگ رہا تھا اور اپنی گہری نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے ان آنکھوں میں اجنبیت یا طنز نہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ مجھے ان میں اپنا ماضی اور اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے اس حقیقی باپ کی جھلک دکھائی دی جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور ساتھ ہی مجھے اس میں امجد بابا کی تربیت کا عکس بھی نظر آیا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ قدرت کا حسین تحفہ ہے جس نے مجھے میری اوقات یاد دلائی۔ اس رات میں نے سائرہ کے ساتھ بیٹھ کر بہت باتیں کی۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام سکندر رکھا کیونکہ وہ ایک فاتح کی طرح ہماری زندگی میں آیا تھا اور اس جھوٹ اور شک کے اندھیروں کو شکست دی۔ اگلے دن میں اپنے والدین کو اپنے گھر لے آیا۔ سائرہ نے ان کا استقبال ایسے کیا جیسے وہ خدا کے بھیجے ہوئے ولی ہوں۔ ہم سب نے مل کر اس ننھے سکندر کو کھلایا جس کی نیلی آنکھیں اب خاندان کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ فخر اور ایک منفرد تاریخ کا باعث بن گئی۔ اس واقعے نے میری زندگی کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان کی پہچان اس کا ڈی این اے یا اس کے باپ کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ امجد اور بلقیس میرے حقیقی والدین نہیں ہوتے ہوئے بھی میرے لیے سب کچھ تھے کیونکہ انہوں نے مجھے انسان بنایا، اور سائرہ میری شریک حیات ہونے کے ناطے میری عزت کی امین تھی جس نے میرے بدترین روپ کو بھی برداشت کیا۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا کہ شک ایک ایسا زہر ہے جو بغیر تصدیق کے پیا جائے تو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتا ہے اور رشتوں کو خون کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو کبھی اپنے حسب نسب، اپنی ذات یا اپنی ظاہری حیثیت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری جڑوں میں کیا راز دفن ہے۔ قدرت کب کون سا ورق الٹ دے، اصل شرافت خون میں نہیں بلکہ عمل میں ہوتی ہے۔ آج جب میں اپنے بیٹے کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کی بہترین منصوبہ بندی نظر آتی ہے جس نے مجھے گمراہی کے دھانے سے کھینچ کر واپس روشنی میں لا کھڑا کیا اور مجھے سکھایا کہ رشتوں کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے، شک پر نہیں۔ میں نے اپنے دل سے شک کے سانپ کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا اور یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ یہی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی کا واحد راز ہے۔ اور اب میں اپنے بیٹے کو یہی سکھاؤں گا کہ وہ کبھی کسی پر بدگمانی نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔